اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھنے والے، یعنی ایک نماز سے دوسرے نماز تک کے درمیان میں جو چھوٹی گناہ ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ دوسرے نماز کے ذریعے بالکل معاف کر دیتا ہے، اور مسجد کی طرف چلنے والا ہر قدم جنت کی طرف بڑھنے والا قدم ہے، یعنی جو بھی قدم آپ اٹھاتے ہو مسجد تک کی طرف جانے کے لیے آپ کو جنت کی طرف قریب کر رہا ہے۔ دوستو، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی فجر کی نماز کے لیے اٹھا اور وضو کیا اچھی طریقے سے، تو گھر سے نکل گئے۔ جب مسجد کی طرف جانے لگے تو راستے میں شیطان نے اس آدمی کو کیچڑ میں گرا دیا۔ یہ شخص واپس اپنے گھر کی طرف آیا اور پھر اچھی طریقے سے وضو کیا، پھر مسجد کی طرف جانے لگا تو شیطان نے پھر اسی کیچڑ میں اس آدمی کو گرا دیا۔ یہ آدمی تیسری دفعہ واپس اپنے گھر آیا اور پھر اچھی طریقے سے وضو کیا، اپنے ہاتھ منہ پاؤں دھوئے اور واپس مسجد کی طرف جانے لگا تو دیکھتے ہیں کہ اس کیچڑ کی جگہ میں ایک آدمی کھڑا ہے اور اس کو ہاتھ سے پکڑ لیا اور اس کیچڑ سے اسے پار کر دیا۔ تو اس آدمی نے اس شخص سے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ میری مدد کی، میں نماز کے لیے جا رہا ہوں اور اس کیچڑ سے مجھے، یعنی میری مدد کی نکالنے میں راستہ مجھے دیا۔ تو اس نے کہا کہ میں شیطان ہوں۔ آدمی حیران ہوا کہ آپ شیطان ہو اور ایسا کام کر رہے ہو، مجھے تو یعنی پریشانی ہوئی کہ آپ ایسا کام کیسے کر سکتے ہو۔ تو شیطان نے کہا کہ پہلی دفعہ جب میں نے آپ کو گرایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھر والوں کے تمام گناہ معاف فرما دیے۔ دوسری دفعہ جب میں نے آپ کو گرایا تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے گاؤں کے جتنے بھی گناہ گار تھے سب کے گناہ معاف کیے۔ اب تیسری دفعہ میں ڈر گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آپ کو گراؤں اور اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ معاف فرما دے، اس وجہ سے میں نے آپ کو ہاتھ دیا تاکہ آپ مسجد چلے جائیں۔ تو دوستو، صبح کی نماز کا یعنی نماز جانے کے اتنے فائدے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر یہ جو 5 نمازیں ہم مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی ہے، یہ اللہ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے، اللہ سے مانگنے کا ایک ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بہت ہی بڑی یعنی ہم پر یہ برکت ہوتی ہے، ہم پر یہ ایک خوشخبری ہوتی ہے کہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہو، اتنی ہمت ہو کہ ہم گھر سے مسجد تک جائیں۔ ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ 2 جہاں کے بادشاہ نے اپنے گھر کو ہمیں بلایا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں دوستوں کہ مسجد کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ان کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ جا کر اللہ کے سامنے سجدہ کیے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ دور دور سے مسجد کی طرف بھاگ کر آتے ہیں اور اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں، ان کو اپنے اوپر ناز کرنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے یہ توفیق دی کہ میں مسجد کی طرف آیا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرے کہ یا اللہ ہمیشہ اپنے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق ہمیں دے، اور اس محنت کو جاری رکھے۔ دوستو، سارے مسلمانوں تک یعنی جتنے بھی مسلمان بے نماز ہیں ان پر کوشش کرے، آپ کے گھر میں ہے، آپ کے محلے میں ہے، آپ کے دوستوں میں ہے، ان پر کوشش کرے، ان پر محنت کرے، ان کو نمازی بنائے، مسجد کی طرف لے آئیں۔ پتہ نہیں آپ کی کون سی کوشش آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور پھر ہماری زندگی کا مقصد بھی یہی ہے میرے پیارے بھائیو اور دوستو، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور صحابہ کے جو طریقے تھے ان کو اپنائیں،
اور اللہ کو راضی کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔